بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بھارت اپنے مغربی اتحادیوں جن میں کینیڈا، امریکہ اور جرمنی شامل ہے وہ مکروہ کھیل کھیل رہا ہے، انہیں غلط معلومات دے رہا ہے اور اپنی بوٹی کے لیے ان کی گائے ذبح کر رہا ہے، جبکہ چائنا نے بھارت کی پھینٹی لگانے کا ایک اور منصوبہ بنا لیا، جس کی ایک کوشش تو ہو بھی چکی ہے اور جلدی آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اور مودی کا جنگی جنون اس کو سکون نہیں لینے دے رہا اور اس نے لداخ میں ایک سرنگ بنانے کا منصوبہ شروع کر کے دوبارہ امن برباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ کیا مودی کا جنگی جنون خطے کو جنگ میں دھکیل سکتا ہے؟ اس سمیت بہت سی اہم معلومات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور ایک گھنٹی کا نشان اس کو بھی پریس کر لیں۔ انڈیا جو ہمیشہ ہی ڈبل گیم کرنے میں ماسٹر رہا ہے، لیکن اب وہ مشکل میں پھنس چکا ہے۔ امریکہ میں ابھی تک افغانستان میں شکست کا ماتم چل رہا ہے، جبکہ بھارت میں بھی اسی حوالے سے پریشانی ہے۔ بھارت کو پہلے چائنا کا خوف ستا رہا تھا، لیکن اب اسے طالبان کا سوچ کے نیند نہیں آ رہی۔ بھارت کے پالیسی سازوں کی ایک بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ بھارت امریکہ کے چکر میں اپنے ہمسائے میں بدامنی اور دشمنی نہ مول لے، لیکن مودی مسلسل دو کشتیوں کا سوار بنا ہوا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی انڈیا کی طرف کوڈ گروپ کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے اور دوسری جانب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی چائنا اور روس کے اشتراک کی باتیں کر رہا ہے۔ ایک وقت پر لگتا تھا ایسا ممکن بھی ہو جائے، لیکن اب نریندر مودی کے حالیہ دورے کے بعد ایسا ہونا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی ایک لمبے عرصے سے خواہش ہے کہ بھارت کو ایشین ٹائیگر بنا کے خطے کی سیکیورٹی کا اس کو ذمہ دار بنا دے، لیکن دوسری طرف بھارت امریکہ کی اس پیشکش کو بار بار مسترد کر رہا ہے کہ افغانستان میں اس کے ساتھ مل کر آپریشن کرے اور زمینی کارروائیوں میں حصہ لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت امریکہ میں لابی کرتا رہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے انخلا نہ کرے، اور اس ڈبل گیم کا مقصد بھی یہ تھا کہ بھارت کو افغانستان میں پاکستان کے خلاف خونی کھیل کھیلنے کی چھٹی مل رہی ہے۔ جہاں تک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آف ریجن کی بات ہے تو نہ صرف بھارتی وزیر اعظم اس بات کی اپنے مغربی ساتھیوں کو یقین دہانی کرا رہے ہیں، تو دوسری طرف بھارتی وزیر دفاع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین اوشن کی سیکیورٹی کو بھارتی نیوی ہی سنبھال سکتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندر ہی اندر بھارت کو یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ اگر اس نے چائنا کے ساتھ اپنے تنازع کو حل نہ کیا تو اس کی سرحد میں بڑے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اسے چائنا کے ساتھ بارڈر پہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے۔ اس سے تو وقتی طور پہ اس تنازع کو طول دے رہا ہے تاکہ مغرب سے مراد حاصل کر سکے، جبکہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف کشمیر کا مسئلہ ہے بلکہ دریاؤں کے پانی پر بھی سنگین تنازعات ہیں۔ اس کے علاوہ سیاچین ہو، سر کریک ہو، اس کے تنازع الگ ہیں، جبکہ بھارت کے اندر ہندو ٹیررسٹ، ماؤس ریولوشنری اور سکھ اور کشمیر کی آزادی پسند تحریکیں سردرد بنی ہوئی ہیں۔ اپریل 2020 میں کینیڈا کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سروس نے دو بھارتی خفیہ ایجنسیز را اور آئی بی کی جانب سے 2009 سے کینیڈا میں خفیہ طور پہ کام کرنے والے غیر ملکی انٹیلیجنس آپریشنز کا پردہ فاش کیا۔ کینیڈا کے سیاستدانوں کو کینیڈا کے مفادات کی بجائے ہندوستانی حکومتی مفادات کی حمایت میں مجبور کرنا۔ کینیڈا کے پبلک سیفٹی وزیر بل بلیئر کے دفتر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی ملک غیر مستحکم رویہ دکھاتا ہے تو حکومت کو تشویش ہوتی ہے، بشمول دوسرے ممالک کے جمہوری نظام میں مداخلت۔ اس نے کینیڈا کے پالیسی سازوں کو اس حد تک پریشان کیا کہ اپریل 2021 میں پرائیویٹ ممبرز بل C-282 این ایکٹ ٹو اسٹیبلش دا فارن انفلوئنس رجسٹری پیش کیا گیا، اور یہی کام بھارتی قومی سلامتی کی ایجنسی امریکہ میں کر رہی ہیں تاکہ امریکہ کے مفادات میں بھارت کے مفادات کو ترجیح دینے کے لیے لابنگ کی جائے۔ امریکہ کو افغانستان میں پھنسائے رکھنا، پرامن حل سے دور اور دیگر غیر ضروری کاموں میں پھنسائے رکھنا شامل ہے۔ ابھی بھی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں کام کرنے کی بجائے اس سے تعلقات اور پابندیوں کا ڈرامہ کسی بھی لحاظ سے کوئی عقل کا فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانا بھارت کے حق میں ہے۔ اس لیے امریکہ میں اثر رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہو گیا تھا جب امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بریفنگ کے دوران پاکستان کی برائی بھارتی سفیر کا ذکر اور بھارت کی تعریفوں کے پل بنائے گئے۔ صرف یہ ایک کیس نہیں بلکہ جرمنی میں 4 لوگوں کو سزا ہو چکی ہے کہ بھارت کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ ڈس انفو لیب اس کی زندہ مثال ہے۔ بھارت نے پالیسی سازی کے جعلی سینٹرز امریکہ میں کھولے ہوئے ہیں جن کے امریکہ کے پالیسی سازوں سے براہ راست تعلقات ہیں۔ امریکہ کو اس بات پہ بھی غور کی ضرورت ہے کہ کس طرح بھارت ایک امریکی اتحادی ہونے کے باوجود ایک دورہ کھیل کھیل رہا ہے۔ انڈیا نے نریندر مودی کے دورہ امریکہ سے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھی، کیونکہ اس دورے میں نریندر مودی کی پہلی بار صدر جو بائیڈن سے آمنے سامنے جو ملاقات ہونی تھی، کوڈ کا بھی پہلا
ان پرسن اجلاس ہونا تھا، لیکن مودی سرکار کی ساری توقعات پہ پانی پھر گیا۔ جو کچھ سوچا جا رہا تھا اس دورے کے دوران بالکل بھی ویسا نہیں ہوا، اور یہ مودی سرکار کی اپنی نیت کا پھل ہے، کیونکہ جس طرح وہ تمام جانب ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ حالات بدل چکے ہیں۔ آپ دو کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے، جان بچانی ہے تو ایک ہی کشتی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، سیاڑا کا گوئے ڈگے، تو بھارتی وزیر اعظم امریکہ کے ہاتھوں بری طرح استعمال ہوئے۔ خود بھارتی میڈیا کی رائے میں بھارت کی جانب سے اس دورے سے پہلے اور اس دورے کے دوران چائنا کے خلاف جتنا زہر اگلا گیا، اس کے بعد اب آنے والے دنوں میں بھارت کو چائنا کے ہاتھوں مزید ٹھکائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے 2020 میں ہوا تھا۔ ایک نئی خبر منظر عام پہ آئی ہے۔ تمام بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 100 سے زیادہ چائنیز فوجی بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے متنازع علاقے بارہوتی میں گھوڑوں پہ 5 کلومیٹر تک اندر آ گئے، اور اتنی تعداد میں فوجوں کے اندر آنے کا مقصد شاید بھارت کی دوبارہ دھلائی کرنا تھا۔ خود بھارت کے سنجیدہ حلقوں کے مطابق کوڈ سمٹ کے حوالے سے بھارت نے غیر ضروری پھرتیوں کا مظاہرہ کیا۔ پھر دلی کو یاد تو رکھنا چاہیے تھا کہ امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کی سرحدیں تو بھارت سے نہیں ملتی، لیکن بھارت کی طویل ترین سرحد چائنا سے ملتی ہے۔ لہٰذا اگر چائنا کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آیا تو اس کا خمیازہ صرف بھارت کو بھگتنا پڑے گا۔ کوڈ گروپ میٹنگ پر ویسے چائنی وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ چکے ہیں کہ جھوٹ اور الزامات کی بنیاد پر سفارتکاری بالکل بھی تعمیری نہیں۔ معاشی زبردستی کی جائے پیدائش اور صدر دفتر واشنگٹن میں ہے۔ پہلی بات، چائنا دھمکیاں نہیں دیتا، نہ ہی تجارتی پابندیاں لگاتا ہے۔ دوسری بات، چائنا اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور تیسری بات، چائنا مختلف ممالک میں کمپنیوں کو بلا وجہ دباتا نہیں۔ کسی بھی صورت میں معاشی زبردستی کا الزام چائنا پہ نہیں عائد کیا جا سکتا۔ مودی کا یہ دورہ سفارتکاری کی ایک ناکام ترین مثال ثابت ہوا، اور قسمت کی مار دیکھیں کہ مودی سرکار کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے جو فیک تصویر شیئر کی گئی، اس کی وجہ سے پورے انڈیا کو شرمندگی اٹھانا پڑی۔ اب کیونکہ مودی خود دیکھ آیا ہے کہ امریکہ کی حکومت ان سے خوش نہیں ہے، وہ ان کی محبت میں چائنا کی برائیاں کر کے ان سے بگاڑ کر چکے ہیں، تو اب تو خود ایک نئی لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے مودی سرکار نے لداخ اور مقبوضہ کشمیر میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کر دیا۔ بھارتی حکومت اب مقبوضہ کشمیر میں واقع ہمالیہ کی پہاڑوں میں سرنگیں تعمیر کر کے، مختلف پل بنا کے مقبوضہ کشمیر اور لداخ کو آپس میں ملانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس منصوبے کو اسٹریٹجک سرنگ کا نام دیا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ پر سینکڑوں افراد کام پر لگائے جا رہے ہیں تاکہ اگلے انتخابات سے پہلے یہ منصوبہ مکمل ہو سکے۔ اب سب جانتے ہیں کہ لداخ کی سرحدیں پاکستان اور چائنا کے ساتھ ملتی ہیں، تقریباً 6 مہینے برف میں ڈھکا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں آمد و رفت اور اشیاء کی سپلائی کے لیے ہوائی جہاز پہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو کشمیر تو ویسے ہی پاکستان کی شہر آ گیا۔ گزشتہ سال لداخ میں قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں ایکچوئل لائن آف کنٹرول کہلائے جانے والے اس علاقے میں لاکھوں چائنیز اور بھارتی فوجی تقریباً 16 مہینے تک آمنے سامنے رہے، جس میں بھارت اور چائنا کے بہت سے فوجی بھی مارے گئے۔ بھارت کو اپنا بہت سا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ اب یہ سرنگ تعمیر کر کے بھارتی فوج اپنی فوج لداخ کے علاقے تک آسان رسائی تک دینا چاہتی ہے، تاکہ ان کو لاجسٹک سہولیات بھی بہتر فراہم کی جائیں۔ لیکن اس طرح کے منصوبوں پر کام کرنے سے پہلے انڈیا کو جان لینا چاہیے کہ امریکہ تو اب نہ جانے انڈیا سے خوش ہوگا یا نہیں، کیونکہ ویسے امریکہ تو کوڈ گروپ کے بعد آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ میعاد دفاعی معاہدہ کر کے خود ہی کوڈ گروپ کو کم اہمیت کا کر چکا ہے، لیکن اب چائنا کے ساتھ انڈیا کے تعلقات جو خراب تھے ان میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ مزید دلدل میں دھنستا جائے گا۔ آپ اپنی اس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔